السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، ازدواجی زندگی کے مسائل کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں طلاق سنی اور طلاق بدعی کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی اور یہ بتلایا تھا کہ طلاق سنی کسے کہتے ہیں، طلاق بدعی کسے کہتے ہیں۔ طلاق سنی وہ طلاق ہے جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کے جو شروط بیان کیے ہیں، چاہے اس شرط کا تعلق مطلقہ سے ہو یا اس شرط کا تعلق مطلق سے ہو یا اس شرط کا تعلق صیغہ طلاق سے ہو یا اس شرط کا تعلق قصد اور ارادے سے ہو، ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے، تمام شروط کی رعایت کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق سنی ہے اور یہ نافذ ہے، اور اگر طلاق بدعی ہے تو یہ حرام بھی ہے اور نافذ بھی نہیں ہے، حرام بھی ہے اور نافذ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ کہا تھا کہ آج کی اس درس میں ہم احناف کے یہاں فقہ حنفی میں طلاق کے جو اقسام ہیں اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو فقہ حنفی میں عام طور پر طلاق کی 3 قسمیں کرتے ہیں، جیسے ہم نے یہاں بتلایا طلاق سنی، طلاق بدعی۔ وہ کہتے ہیں طلاق احسن، طلاق حسن اور طلاق بدعی، ان کے یہاں 3 قسم ہیں۔ اس قسم کو سمجھ جائیے، پورا معاملہ آسان ہوگا۔ طلاق احسن وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو ایک طلاق دے اور وہ تمام شروط کا لحاظ کرتے ہوئے جو کتاب و سنت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد عدت گزرے اور بیوی سے علیحدہ ہو جائے۔ جو طلاق سنی کی تعریف آپ نے پڑھی ہے کا وہی ان کے یہاں طلاق احسن کہلاتی ہے۔ احسن مانے سب سے اچھا، سب سے بہتر، اور احسن کے بعد اس سے کم درجہ آتا ہے کس کا؟ کہتے ہیں طلاق حسن۔ طلاق حسن کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ ذرا مختلف ہے، اس کو سمجھیے۔ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو خود سے الگ کرنے کے لیے ایک مرتبہ طلاق دے، اس کو طہر میں جو شرائط ہیں ان شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے ایک طہر میں اس نے ایک طلاق دیا، پھر اس کے بعد خاتون حائدہ ہوئی، پھر جب دوسرا طہر آیا تو دوسرا طلاق دیا، پھر خاتون حائدہ ہوئی، پھر تیسرا طہر جب آیا تو تیسرا طلاق دیا۔ اس طرح سے 3 طلاق دے کر کے اس نے اپنی بیوی کو خود سے جدا کر لیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ طلاق حسن ہے، لیکن کتاب و سنت کی روشنی میں یہ طلاق بدعی ہے۔ یہ کیا ہے؟ طلاق بدعی ہے، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک مرد کے لیے اگر اس نے ایک طلاق دی ہے تو اس کے پاس 2 ہی آپشن ہیں۔ ایک تو یہ کہ یا تو بیوی کو رجوع کرے، یا نہیں تو عدت مکمل ہونے دے تاکہ بیوی اس سے بائنہ ہو جائے۔ بائنہ مانے اس سے جدا ہو جائے، اس سے الگ ہو جائے۔ اب اگر ایک طلاق دے کر کے الگ ہوئی ہے تو نکاح جدید کے ذریعے سے لوٹے گی، عدت ختم ہو گئی ہے تو، اور اگر عدت ختم ابھی نہیں ہوئی ہے، عدت میں ہے خاتون، تو اس کو
رجوع کر سکتا ہے، صرف یہ کہے گا کہ ہم نے تم کو لوٹا لیا، اپنے نکاح میں لوٹا لیا، یا اب ہم لوگ اپنے نکاح میں باقی رہیں گے، ہم نے جو طلاق دیا تھا اس طلاق کا معاملہ ختم ہوا، ایک طلاق پڑ گئی اس کے اوپر، اب اس کو صرف 2 طلاق کا حق باقی ہے، لیکن بیوی اس کی لوٹ جائے گی، اس کی زوجیت میں آ جائے گی۔ اور رجوع کے کیا طریقے ہیں یہ ہم لوگ تفصیل سے جب رجعت پڑھیں گے تو وہاں پر پڑھیں گے۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں، احناف کہتے ہیں کہ طلاق حسن یہ ہے کہ آدمی ایک طہر میں ایک طلاق دیا، پھر آنے والے طہر میں، یعنی 3 مہینے کا انتظار ابھی نہیں کرنا ہے خاتون کو، 3 مہینے سے مراد 3 حیض کا انتظار نہیں کرنا ہے، وہ کہتے ہیں آنے والے طہر میں پھر ایک طلاق دے دے گا، پھر آنے والے طہر میں پھر ایک طلاق دے دے گا، کہ آپ 3 طلاق ہو گئی تو خاتون بائنہ ہو گئی۔ یہ ان کے نزدیک طلاق حسن ہے، جبکہ کتاب و سنت کی روشنی میں یہ طلاق بدعی ہی ہے، طلاق حسن نہیں ہے، طلاق بدعی ہے۔ اور تیسری قسم جس کو وہ طلاق بدعی کہتے ہیں، جیسے کوئی آدمی خاتون کو حالت حیض میں طلاق دے، یا خاتون کو ایسے طہر میں طلاق دے جس میں اس کے ازدواجی تعلقات قائم ہوئے ہوں، اور جو جمہور کے نزدیک طلاق بدعی کی جو شکل بنتی ہے، کہا یہ کہتے ہیں کہ یہ طلاق بدعی ہے۔ تو طلاق احسن ہی اگر ان کے اصطلاح میں دیکھیں گے تو کتاب و سنت کی روشنی میں جس طلاق کی تائید ہوتی ہے وہ ہے طلاق احسن۔ رہی بات طلاق حسن کی یا طلاق بدعی کی، تو یہ طلاق بدعی کی ہی قسمیں ہیں اور ان کو الگ سے قسم بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید کہ یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ان کے یہاں کوئی آدمی اگر ایک مجلس میں 3 طلاق بھی دیتا ہے، ایک مجلس میں خاتون کو 3 طلاق دیتا ہے، چاہے طلاق 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 بولے 3 مرتبہ، یا بولے تم کو 3 طلاق، دونوں صورتوں میں وہ کہتے ہیں کہ اس کو 3 طلاق واقع ہو گئی اور شوہر سے بیوی جدا ہو جائے گی، اب الگ ہو جائے گی، اس کو اب اس کے ساتھ رہنے کا موقع نہیں ہے، کیونکہ 3 طلاق پڑ چکی ہے، 3 طلاق کو واقع کر دیتے ہیں۔ اب اس پہ جو رد کرتے ہیں اس کی مثالیں دیکھیے آپ، جہاں پہ اللہ رب العالمین نے عدد کا اعتبار کیا ہے وہاں انسان کو عدد کا اعتبار کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر اس کی ایک مثال لیجئے، جیسے ہم نمازوں کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اگر کوئی عقل مند آدمی یہ کہے کہ اتنا بولنے کی کیا ضرورت ہے اور اتنا وقت لگانے کی کیا ضرورت ہے، 33 مرتبہ کیوں گنیں گے ہم بیٹھ کر کے، تو کیا کرو گے میاں؟ تو کہا ہم سیدھے یہ کہہ دیں گے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ تو آپ کیا کہیے گا، تم نے 1 مرتبہ کہا یا 33 مرتبہ کہا؟ یہی کہا جائے گا کہ تم نے 1 مرتبہ کہا۔ واضح ہے معاملہ۔ جہاں کہیں بھی عدد کا ذکر ہے، جیسے لعان ہے، تو لعان میں اللہ نے کہا کہ 5 قسم کھانی ہے، 4 قسم شوہر کھائے گا، 4 قسم یعنی 4 قسم شوہر کھائے گا، اس کے بعد 5ویں کھائے گا، پھر 4 قسم بیوی کھائے گی، اس کے بعد 5ویں قسم ہوگی۔ تو اب اگر کوئی 4 الگ الگ نہ کھا کر کے سیدھے کہہ دے ہم 5 قسم کھاتے ہیں اس معاملے میں، تو کیا لعان ہو جائے گا؟ کیا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جب وہاں آپ اس کو نہیں کہتے ہیں تو پھر یہاں کہے کو کہتے ہیں، یہاں کیوں کہتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اگر اس نے طلاق 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 3 مرتبہ کہا ہے تو کہیے گا کہ اگر وہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی واقع ہوتی تھی، جیسے رکانہ کی حدیث میں ہے، تو وہ آج بھی ایک ہی واقع ہوگی، کیونکہ جو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج کے زمانے میں دین نہیں ہو سکتا ہے، آج کے زمانے میں دین نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے چاہے ایسے بولے یا چاہے ایسے بولے، دونوں صورتوں میں وہ ایک طلاق واقع ہوگی، وہ بھی جب تمام شروط کا لحاظ کر کے وہ آدمی بولے گا، تو تمام شروط کا لحاظ کر کے جب وہ بولے گا تب جا کر کے واقع ہوگی۔ اب اس کے بعد آئیے، یہ طلاق سنی اور طلاق بدعی کا مسئلہ تھا۔ رجوع اور عدم رجوع کے اعتبار سے، رجوع اور عدم رجوع کے اعتبار سے، یعنی طلاق دینے کے بعد آدمی خاتون کس سے لوٹ سکتا ہے کہ نہیں، اس کو لوٹا سکتا ہے کہ نہیں، اس اعتبار سے طلاق کی 2 قسم بنتی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں طلاق رجعی، ایک کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ طلاق رجعی میں ہوتا کیا ہے، جیسے شوہر نے 1 طلاق دی پوری شرطوں کا خیال رکھتے ہوئے،
اسی لیے وہ جو شروط ہم نے بیان کیا ہے پرسوں کے درس میں، اس کو خوب اچھے سے یاد کیجیے گا. جب وہ یاد رہے گا تو آپ کو باقی چیزیں سمجھنے میں بھی آسانی ہوں گی. وہاں جو شروط ہم نے بیان کیا ہے، شوہر ان تمام شروط کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک طلاق اس نے دیا، طلاق دے دیا، اور خاتون اس کے گھر میں رہے گی. ایک حیض کی مدت گزری، دوسرے حیض کی مدت گزری، تیسرے حیض کی مدت جیسے خاتون حائضہ ہوئی، اب یہ بائنہ ہو گئی. اب یہ بائنہ ہو گئی. بائنہ مانے اب جدا ہو گئی. ابھی دونوں ایک ساتھ اب نہیں رہ سکتے، دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. لیکن ابھی آپشن ہے. رہنے کا آپشن کیا ہے؟ خاتون یہاں سے نکل کر چلی گئی. جانے کے بعد اس نے پھر دوبارہ پیغام بھیجا کہ ہم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. خاتون تیار بھی ہو گئی، پھر سے گواہ رکھے گئے، پھر سے مہر رکھا گیا، سب کچھ متعین کر کے پھر نکاح ہوا. اب ان کو جب نکاح جدید ہوئی ہے تو اب نکاح کا کتنا آپشن باقی بچا؟ اب اس کے پاس صرف 2 آپشن باقی ہے، صرف 2 آپشن. سمجھ رہا؟ اب پھر یہ لوگ ساتھ میں رہنے لگے، اپنی زندگی گزارنے لگے. پروسیجر آپ کو سمجھا رہا ہوں. اب اس نے کیا کیا؟ پھر 5 سال 4 سال کے بعد حالات دونوں کے خراب ہوئے اور پھر شوہر نے اس کو طلاق دیا. اب بھی لوٹانے کا موقع باقی ہے. اب بھی وہ اس کی بیوی ہے، طلاق پڑنے کے بعد بھی. کب تک؟ 3 حیض تک وہ اس کے گھر میں رہے گی. جو کچھ پہلی طلاق کے بعد ہوا تھا وہ سب معاملہ یہاں رہے گی، گھر چھوڑ کے نہیں جائے گی. 3 حیض تک یہ معاملہ چلتا رہے گا. جیسے تیسرے حیض تک اگر شوہر نے لوٹا لیا اس کو اس عدت میں تو وہ لوٹ جائے گی. صرف اگر اتنا بھی کہہ دے کہ چلو میں نے تم کو لوٹا لیا، چلو تم میرے نکاح میں دوبارہ واپس آ جاؤ، اگر یہ کہہ دے تو وہ بیوی لوٹ جائے گی اور دونوں پھر شرعی طور پر میاں بیوی ہو جائیں گے. یہ دوسری طلاق کے بعد بھی دونوں میاں بیوی ہو جائیں گے پھر سے، جیسے ان کے پہلے سے معاملات تھے. لیکن جیسے خاتون تیسرے حیض میں گئی، اب اس کا معاملہ کیا ہوا؟ اب وہ بائنہ ہو گئی، الگ ہو گئی. پھر بھی ابھی آپشن باقی ہے. کیا ہے؟ کہ یہ اگر پھر پیغام بھیجے عدت کے بعد، پھر پیغام بھیج دیا، پھر خاتون راضی ہو گئی کہ نہیں ہم آئیں گے آپ کی عدت نکاح میں، پھر سے گواہ، پھر سے مہر، سارے کچھ انتظامات کے ساتھ پھر شادی ہوئی. پھر اس کے ساتھ یہ رہنے لگی. پھر 10 سال 15 سال، یہ سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 5 سال 10 سال کے بعد پھر حالت خراب ہوئے. اب شوہر نے تیسری طلاق دے دی. اب 1 سیکنڈ کے لیے بھی خاتون اس کے گھر میں نہیں رک سکتی ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی. جیسے طلاق پڑی، کہا اس نے طلاق، ختم. اب بوریا بسترا لپیٹو اور اپنے گھر چلو. اب پھر 3 حیض تک انتظار کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رجعت کی جو پاسبلٹی تھی اب اس کا آپشن شریعت آپ کو نہیں دے رہا ہے، ختم. اب وہ بیوی چلی گئی. اب اس پہلے شوہر کی طرف کب لوٹے گی؟ کیسے لوٹے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے تیسری مرتبہ طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اب یہ اس شوہر کے لیے جس نے اس کو طلاق دیا ہے اس کے لیے کبھی حلال نہیں ہو سکتی ہے یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے. اب نکاح کرنے میں یہاں کھلواڑ کیا کرتے ہیں لوگ؟ ایک آدمی کو پہلے سے تیار کر کے رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ ابھی نکاح کر لو، صبح میں طلاق دے دینا. اور اگر کوئی آدمی صرف نکاح کر کے طلاق دے رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اگر کانٹریکٹ ہے یہ تو یہ سرے سے ناجائز ہے، یہ عمل بھی ناجائز ہے، اور ناجائز عمل کے ذریعے سے کسی چیز کو حلال نہیں کیا جا سکتا. ایسی صورت میں یہ پورا عمل ہی حرام کا ہوگا، پورا عمل حرام کا ہوگا. لیکن اگر کوئی اس کے ساتھ ملے، یعنی نکاح کیا خود سے، اور نکاح کرنے کے بعد اس سے شرعی طور پر ملاقات کیے بغیر، جس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ، تنہائی اختیار کیے بغیر اس نے طلاق دیا ہے، تب بھی وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، تب بھی وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. دونوں کے تعلقات ہونے چاہیے قائم، تب جا کر کے وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی. اور پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے تو اب لوٹنے کی کیا حالت قسم بنے گی؟ یہ قسم بنے گی کہ جیسے اس کو تیسری طلاق پڑی، یہ اپنے گھر چلی گئی، اور گھر جانے کے بعد فوراً نکاح نہیں کرے گی. اب 3 حیض کی عدت یہ گزارے گی. کہاں؟ اپنے میکے میں، یا جہاں چاہے وہاں گزارے گی. گزارنے کے بعد جب پاک ہوگی، یعنی تیسرے حیض سے، اب وہ نکاح کسی دوسرے سے کر سکتی ہے. یا اگر حاملہ ہے تو حمل کے پورا ہونے تک انتظار کرے گی. سمجھ رہا؟ اب یہ مدت ختم ہو گئی. اب کسی کا پیغام آیا خود سے
پیغام آیا یا اس کے گھر والوں نے کسی کو پیغام دیا، کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے کہ تم طلاق دے دینا، یہ کر دینا، کچھ بھی نہیں. پیغام کے ساتھ نکاح ہوا، خاتون اس کے پاس گئی، اس کے جب تک اللہ نے چاہا اس کے ساتھ زندگی دونوں کے گزرے، پھر اس نے طلاق دی. اگر پھر اس نے طلاق دی، اب طلاق اس کی واقع ہو گئی، وہاں سے وہ بائنہ ہو گئی، تب جا کر کے، یعنی پہلے اس دوسرے شوہر نے طلاق دیا، وہاں عدت ختم ہو گئی، آ کر کے خاتون اپنے گھر میں بیٹھ گئی. اب لوگ پیغام دے رہے ہیں، پیغام دینے والے میں سے یہ بھی ایک آدمی ہے، اس نے بھی پیغام دی ہے. اب خاتون اس کا قبول کر کے پہلے شوہر کی طرف لوٹنا چاہتی ہے تو لوٹ سکتی ہے، نہیں تو نہیں لوٹ سکتی. سمجھ گیا؟ یہی پروسیجر ہے ایک خاتون کو بینون کبرا دینے کا، یعنی جدا کر دینے کا. تو طلاق رجعی کب تک ہوئی؟ پہلی طلاق بھی طلاق رجعی ہے، دوسری طلاق بھی طلاق رجعی ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا الطلاق مرتان، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229، 229 نمبر کی آیت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے رجعی طلاق دو ہے، مرتان. یہ دو طلاق جب ہوگی تب تک بیوی سے رجعت ممکن ہے، رجوع کر سکتے ہو. کب رجوع کر سکتے ہو؟ عدت میں. اور عدت نکل جانے کے بعد نکاح جدید کے ذریعے سے وہ خاتون تمہارے پاس آ سکتی ہے. نیا نکاح کرنا پڑے گا، پھر سے مہر دینا پڑے گا، خاتون آ جائے گی تمہارے پاس. لیکن اگر 3 طلاق ہو گئی ہے اس کے بعد تو اب پھر نہیں آ سکتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی مرضی سے دوسرے سے نکاح کرے اور پھر وہ دوسرا اس کو اپنی مرضی سے طلاق دے، تب جا کر کے پہلے شوہر کے لیے وہ حلال ہوگی. اتنا مسئلہ آپ سمجھ گئے. اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی. طلاق بائن کہتے ہیں کہ جس نے طلاق دی اور طلاق دینے کے بعد اس نے رجوع نہیں کیا. اسی لیے طلاق بائن کی 2 قسم، ایک کو کہتے ہیں بینون صغرا اور ایک کو کہتے ہیں بینون کبرا. بینون صغرا طلاق رجعی دینے کے بعد اگر عدت میں شوہر نے اس کو نہیں لوٹایا، عدت ختم ہو جانے کے بعد جو جدائی ہوئی میاں بیوی کے درمیان، اس کو کہتے ہیں بینون صغرا، چھوٹی جدائی. چھوٹی جدائی کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپشن ہے، شوہر اگر پھر سے نکاح کرنا چاہتا ہے، پیغام بھیجے گا، خاتون راضی ہوگی تو معاملہ ہو سکتا ہے، نکاح ہو جائے گا. دوسری طلاق کے بعد بھی عدت اگر ختم ہو گئی تو بینون صغرا ہی حاصل ہوگی. لیکن تیسری طلاق اگر پڑ گئی تو اس کو کہیں گے بینون کبرا، بڑی جدائی ہو گئی. اب اس وقت تک یہ نہیں لوٹے گی جب تک وہ سارا پروسیس ہو کہ دوسرے سے نکاح ہو، اور نکاح ہونے کے بعد وہ اپنی مرضی سے طلاق دے، پھر وہ لوٹ کر کے آئے، عدت وغیرہ گزارے، اور پھر ادھر سے پیغام جائے، وہ قبول کرے، پھر نکاح ہو، تب جا کر کے معاملہ ہوگا. امید کہ اس پورے معاملے کو آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو رجوع اور عدم رجوع کے اعتبار سے طلاق کی 2 قسم بنتی ہے. کہیے گا کون کون؟ طلاق رجعی، طلاق بائن. اور پھر کہیے گا طلاق بائن کی پھر 2 قسم بنتی ہے، بینون صغرا اور بینون کبرا. صغرا کہتے ہیں چھوٹی جدائی کو، اور بینون صغرا کہتے ہیں چھوٹی جدائی کو، اور بینون کبرا کہتے ہیں بڑی جدائی کو. سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی کو طلاق مغلظہ بھی کہتے ہیں، طلاق مغلظہ بھی کہتے ہیں، اور اسی کو طلاق بائن بھی کہتے ہیں، اسی کو طلاق البتہ بھی کہتے ہیں. جب پڑھیے گا کتابوں کے اندر تو البتہ پڑھیے گا تو مانے طلاق بتہ کے مانے 3 طلاق ہو گئی اس کو، اب معاملہ ختم ہو گیا دونوں کا. یا اگر پڑھیے گا طلاق بائن تو عام طور پہ اگر طلاق بائن بولے تو اس میں 3 طلاق مراد ہوتی ہے کہ تینوں طلاق اس سے پڑ چکی ہے. اب یہ بات سمجھیے آپ کہ اگر کسی آدمی کو اپنی بیوی سے جدائی اختیار کرنی ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم نہیں رہیں اس کے ساتھ، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ وہ کیا 3 طلاق دینا ضروری ہے جو کچھ ابھی آپ نے پڑھا ہے؟ ایسی صورت میں کہیے گا ہرگز نہیں. 1 طلاق دے دے، عدت گزرنے تک اس کو نہ لوٹائے، عدت گزر گئی، وہ بیوی بائنہ ہو گئی، ختم معاملہ. تو یہ جو ہے نا کہ 3 طلاق جب تک نہ ہو جائے تب تک بیوی سے جدائی اختیار نہیں کر سکتے ہیں. یہ معاملہ نہایت غلط ہے، نہایت غلط ہے. اور یہ اسی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اتنے سارے طلاق کے معاملے کو لوگوں نے کمپلیکیٹڈ بنا کے رکھ دیا ہے معاشرے میں. سمجھتے نہیں ہیں لوگ. اور یہ کتنا آسان ہے،
اگر کتاب و سنت کی روشنی میں اس کو کوئی آدمی دل لگا کے سمجھنا چاہے اور اس مسئلے کی وضاحت چاہے تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ وضاحت وہ پا سکتا ہے اور صحیح رہنمائی کتاب و سنت کی اس کو مل سکتی ہے، اور اس کو وہ عام بھی کر سکتا ہے، لوگوں کے درمیان اس کو بتا بھی سکتا ہے، کیونکہ اس سے حلت و حرمت کا مسئلہ جڑا ہوا ہے۔ اگر یہاں غلطی ہوگی تو آگے چل کے وراثت میں معاملہ غلط ہو جائے گا، اس کو وہ وارث بن جائے گا جس کو وارث نہیں ہونا چاہیے تھا، اور انسان کی جانب وہ بچے منسوب ہو جائیں گے جو اس کے اصل بچے نہیں ہیں، یہ سارے معاملات ہوں گے۔ لہذا شریعت نے اس معاملے میں بڑی سنجیدگی ہے اس معاملے کے اندر، اور بہت ریسٹرکٹڈ معاملہ ہے یہاں پہ۔ کیوں؟ دیکھیے، اگر قتل کو ثابت کرنا ہو تو صرف دو گواہ لے آئیے، قتل کا جرم ثابت ہو جائے گا، فلاں نے فلاں کو قتل کیا ہے۔ لیکن اگر عزت و آبرو کا مسئلہ ہو تو کہا 4 گواہ، 2 نہیں 4 لاؤ، اور 4 بھی ایسے لاؤ جو چشم دید ہوں، جنہوں نے دیکھا ہو۔ نہیں، ہم کو فلاں نے بیان کیا، نہیں چلے گا۔ اگر ایسا ہے 4 گواہ تب کسی کے اوپر انگلی اٹھاؤ، اور اگر نہیں اٹھا، 4 گواہ جمع نہیں ہے تمہارے پاس، چپ رہ جاؤ۔ چپ نہیں ہو، اگر 4 گواہ سے ثابت نہیں کر سکے معاملے کو، تمہیں کو 80 کوڑے پڑ جائیں گے، تہمت کی سزا تمہیں کو لگ جائے گی۔ کتنا شدید معاملہ ہے شریعت کا اس سلسلے میں۔ اسی لیے کہتے ہیں الاصل فی الابداع التحریم، الاصل فی الابداع التحریم، نکاح وغیرہ کے جو معاملات ہیں اس میں اصل یہ ہے کہ یہ معاملہ حرمت کا ہے، اس میں بڑی انسان کو چاہیے کہ وہ احتیاط سے کام لے اور ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اب اس کے بعد آئیے، طلاق کی مختلف قسمیں ہیں اور مختلف شکلیں بنتی ہیں طلاق کی، اور یہ کب ہوتا ہے؟ طلاق دینے والے کے اعتبار سے، ہے نا، مختلف حالات ہوتے ہیں، کبھی الفاظ کے اعتبار سے اس کے مختلف حالات ہوتے ہیں، تو اس کو یہ ہوتا جاتا کچھ ہے نہیں، فقہا نے اس کو ذکر کیا ہے ویسے ہی۔ تو چونکہ آپ ایک کورس کر رہے ہیں تو ان چیزوں سے بھی گزرنا ضروری ہے سرسری طور پر، تاکہ کہیں کوئی بڑی کتاب آپ مطالعہ کر رہے ہوں اور وہاں فقہا اس طرح کی بات کریں تو آپ کو اجنبیت کا احساس نہ رہے، لگے کہ ہم اس مسئلے کو جانتے ہیں۔ دیکھیے، اس میں کہتے ہیں کبھی کبھی ہوتی ہے طلاق معلق، اور دوسرے کو کہتے ہیں طلاق تنجیز۔ تنجیز کے معنی شوہر ابھی چاہتا ہے کہ طلاق دے دے، فوراً معاملے کو کلیئر کرنا چاہتا ہے، اور طلاق معلق کہتے ہیں اس نے طلاق کو کسی چیز سے لٹکا کر کے رکھ دیا، جیسے اس نے کہا، کسی نے کہا کہ اس کو طلاق، یہ کہا تو اس کو کہیں گے طلاق تنجیز، دے دیا اس نے طلاق۔ اور کسی نے اگر کہا اپنی بیوی سے کہ اگر تم بازار گئی تو تم کو طلاق، تو بازار کے جانے کے اوپر اس نے طلاق کو کیا کیا؟ معلق کر دیا۔ بازار جانے کے اوپر تم نے یہ کام کیا تو تم کو طلاق، تم نے ایسا کیا تو تم کو طلاق۔ تو یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں تعلیق۔ تو تنجیز اور تعلیق کے اعتبار سے طلاق کی 2 قسم بنے گی، طلاق تنجیز جس میں ابھی طلاق نافذ کرنا چاہ رہا ہو شوہر، یا ایک کو کہتے ہیں طلاق تعلیق کہ جس میں کسی چیز سے وہ معلق کر دیا، لٹکا دیا طلاق کو۔ اب اگر وہ چیز خاتون کرے گی تو ہوگا، جیسے وہ کہے ان دخلت الدار، اگر تو گھر میں داخل ہوئی فانت طالق، تو تجھے طلاق۔ اب خاتون گھر میں داخل ہوگی تو طلاق پڑ جائے گی، نہیں داخل ہوگی تو نہیں پڑے گی، یہ ہے مسئلہ۔ اب اس کے بعد یمین کے اعتبار سے، قسم کے اعتبار سے طلاق کی 2 قسم ہوتی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں طلاق تحریم، جیسے شوہر اپنی بیوی سے کہے تو مجھ پہ حرام ہے، میرے اوپر تو حرام ہے، تو اب اس میں اس کی نیت دیکھی جائے گی، کیا کہہ رہے ہو حرام ہے بول کے، حرام سے کیا مراد لے رہے ہو، یہ وہ طے کرے گا، اس سے پوچھ، جیسے کنایا میں ہوا تھا معاملہ، اگر وہ کہے کہ نہیں حرام ہے کا مطلب ہم کوئی دوسرا معنی لے رہے تھے تو اس کی بات مانی جائے گی، اور کہے کہ نہیں ہم طلاق دینا چاہ رہے تھے تو کہا چلو طلاق ہو گئی۔ اور اس کی دوسری قسم، ایک تو ہے طلاق تحریم، یعنی یمین اور قسم کے اعتبار سے
پہلی قسم، دو قسم ہوئی. پہلی قسم ہوئی طلاق تحریم، یعنی وہ یہ شوہر یہ کہہ دے اللہ کی قسم اگر تم نے فلاں کام کیا تو تجھے طلاق. لگتا ہے میری آواز کٹی ہے، ابھی دوہرا دیتا ہوں. کہ یمین اور قسم کے اعتبار سے، یمین اور قسم، یمین بھی وہی مانا، قسم بھی وہی مانا، ایک ہی مانا. یعنی کوئی شوہر قسم کھائے، قسم کھائے تو کیسے؟ کبھی یہ کہے کہ تو مجھ پر حرام ہے، تو مجھ پر حرام ہے، ایسا کہے تو اس سے پوچھیں گے کیا مراد لے رہے تھے آپ؟ حرام کہا ہے تو کیا مراد لے رہے تھے؟ تو کہا تمہاری طرف دیکھنا حرام ہے، یہ مراد لے رہے تھے، یا یہ مراد کچھ اور مراد لے رہے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ اسی کے اوپر ہوگا. لیکن کہے گا نہیں ہم طلاق مراد لے رہے تھے، تو طلاق ہو جائے گی. اسی طریقے سے اس کی دوسری قسم ہے طلاق حلف. اگر وہ کہے اللہ کی قسم اگر تو نے فلاں کام کیا تو تم کو طلاق، تو کہیے گا پہلے والے میں اور دوسرے والے میں کیا فرق ہوا؟ تو کہا طلاق تعلیق میں قسم نہیں تھا، یہاں پہ قسم ہے، قسم ڈال کر کے اس نے اس کو معلق کیا. اب اگر وہ چیز وہ کام کرتی ہے خاتون تو اس کو طلاق واقع ہوگی، اگر وہ کام وہ کرتی ہے جس کام کے اوپر اس نے اس کو لگایا ہے تو. اسی طریقے سے کہتے ہیں طلاق استثناء. استثناء مانے ایکسیپشنز، اس کی طلاق کوئی آدمی دے دے، ہے نا. اس اعتبار سے طلاق کی دو قسم ہیں. جیسے کوئی آدمی کہے انشاءاللہ، انشاءاللہ میں تجھے طلاق دوں گا، یہ طلاق انشاءاللہ کہا جاتا ہے اس کو. یہ طلاق نہیں ہوگی. اللہ کہے کو چاہے گا کہ کوئی کسی کو طلاق دے تو کہتے ہیں یہ طلاق واقعی نہیں ہوگی. اس کے بعد ہے طلاق استثناء. طلاق استثناء بالعدد، یعنی کوئی آدمی یہ کہے کہ تم کو 3 طلاق سوائے ایک کے، تو کتنا ہوا؟ 2 طلاق. تو کہتے ہیں کہ یہ سب کھلواڑ ہے، کائے کو اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ تو کون ایسا کہے گا کہ تم کو 3 طلاق تم کو 1 طلاق؟ لیکن ذکر کیا ہے بھائی فقہا نے، اور اس کے اوپر مسائل کی بنیاد رکھی ہے. اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ چونکہ یہ کورس ہے تو کورس میں ان چیزوں سے مرور ہونا چاہیے. اب پڑھیے گا طلاق استثناء، بھائی تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، کوئی نئی بات ہے. تو نہیں، نئی بات نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ سمجھیے. طلاق استثناء میں اس کی پہلی قسم ہوتی ہے طلاق انشاءاللہ، اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ انشاءاللہ تمہیں طلاق دوں گا، یہ طلاق ہوگی ہی نہیں. ہاں، یا اسی طریقے سے کہے طلاق استثناء میں تم کو 3 طلاق سوائے 2 کے، تو یعنی 1 طلاق ہوگی. تو یہ سب کھلواڑ کرنے کی بات نہیں ہے، بس ذکر ہے اس طرح کا، اس کو ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد نیابت کے اعتبار سے طلاق کی قسمیں ہیں، کئی قسمیں ہیں. نیابت، نیابت مانے آپ نے، یعنی آپ نے مانے شوہر نے وکیل بنا دیا، کسی کو نائب بنا دیا، تو وکیل بنا کر کے بھی طلاق دے سکتے ہیں. کسی دوسرے کو کہہ دیا کہ جیسے مثال کے طور پر کہیں اور ہے، وہ کسی اور جگہ ہے، اور وہ کہے کہ بھائی تم جا رہے ہو، گاؤں جا رہے ہو، فلاں جگہ جا رہے ہو، تو کہنا کہ ہم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. کر سکتے ہیں ایسا. اسی کو طلاق توکیل کہتے ہیں. وکالت بنا دی، وکیل بنا دیا اس کو آپ نے کہ تم طلاق دے دو. پہلی قسم اس کی ہوئی. دوسری قسم ہوئی طلاق تفویض. تفویض، تا فا واو یا زاد، تفویض. اس میں بیوی کو ہی وکیل بنا دے، کہے کہ اگر تم جدائی چاہتے ہو تو تم طلاق لے لو، میرے سے جدائی ہو جاؤ، ہم تم کو اختیار دیا، رہو چاہے نہیں رہو، تم کو ہم نے اختیار دیا. اور اس کے بعد ہے طلاق کی تیسری قسم طلاق تملیک کا، تم مالک ہو، مجھے جو حق شریعت نے دی تھی طلاق وہ ہم تمہیں دیتے ہیں، تم دے لو طلاق، کتنا دینا ہے تم کو، رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے وہ فیصلہ تم کرو. اس نے کیا کیا؟ طلاق کا مالک اپنی بیوی کو بنا دیا. اور اس کے بعد ہے طلاق خیار. طلاق خیار، اس میں ہوتا یہ ہے کہ بیوی کو اختیار دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے تم کو اگر رہنا ہے تو رہو. یہی وہ طلاق کی قسم ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو دیا تھا. ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اگر دنیا کی مال و دولت تم چاہتی ہو تو آؤ ہمارے پاس، ہم تم کو دے دیتے ہیں، لیکن تمہارا راستہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، کلیئر کر دیتے ہیں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے.
اور کہا کہ عائشہ ایک آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، ہم اس کو آپ کے پاس رکھ رہے ہیں، لیکن اس معاملے میں جلد بازی مت کرنا، اپنے ابا سے اپنے امی سے مشورہ کر لینا، تب جا کر کے کوئی فیصلہ کرنا، تب کوئی فیصلہ کرنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا۔ تو ام المومنین نے کہا بتائیے تو صحیح بات اصل کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو کہا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے اختیار کی۔ تو کہا یہ کون سی بات ہوئی؟ اس بات میں مجھے اپنے ماں باپ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم آپ ہی کو اختیار کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں، اس کے لیے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ ہی کے پاس رہیں گے۔ ام المومنین نے اپنا اوپینین واضح طور پہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دیا، لیکن ایک شرط رکھی انہوں نے۔ کیا شرط رکھی؟ دیکھیے، کہا کہ اب اگر دوسرے ازواج مطہرات کے پاس آپ جائیے گا تو وہ لوگ تو آپ سے پوچھیں گے کہ عائشہ نے کیا کہا، تو میری بات نہیں بتائیے گا کہ ہم نے کیا کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کون بات ہوئی؟ کوئی اگر پوچھے گا کہ تم نے کیا کہا تو ہم کہے کو نہیں بتائیں گے تمہاری بات؟ ہم بتائیں گے، تمہارے اختیار میں جو بات تھی تم نے کر دی، اب ہم جا کے تم یہ شرط کہے کو رکھتی ہو کہ ہم دوسرے کو نہیں بتائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ شرط نہ مانی، ان کی یہ شرط نہ مانی، اور الحمدللہ جتنے ازواج مطہرات کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کہا، سب رونے لگی اور کہا کہ نہیں اللہ کے رسول کیا بات کر رہے ہیں، ہم دنیا کے معاملات کو ہم کیسے ترجیح دے سکتے ہیں آپ کے مقابلے میں؟ ہمیں بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ چاہیے۔ اور اس طرح سے سارے کے سارے ازواج مطہرات رہنے لگے، اور جانتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، دنیا میں جو فائدہ ہوتا ہے دیکھیے، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ ان کے علاوہ اب الگ سے دوسری شادی اب نہیں کر سکتے، بس یہی رہیں گی اب آپ کے یہاں۔ سورۃ الاحزاب کو پڑھیے، یہ مسائل ہوں گے، کبھی اگر موقع ملا انشاءاللہ تو اس کی تشریح بھی ہم آپ کے سامنے کریں گے، تاکہ ان مسائل کی وضاحت ہو سکے، ان مسائل کی وضاحت ہو سکے۔ سورۃ الاحزاب میں اس کی تفصیل اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے۔ بہرحال تو یہ ہے طلاق خیار۔ تو نیابت کے اعتبار سے طلاق کی 4 قسمیں بنی تقریباً: طلاق توکیل، طلاق تفویض، طلاق تملیک، طلاق خیار، طلاق خیار۔ اب اس کے بعد اکراہ کی طلاق اور غصے کی طلاق کل کے درس میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ طلاق دینے کے بعد ہر آدمی کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب ہم نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ تو بھائی معاملہ تو یہ ہے کہ طلاق کوئی آدمی کبھی نارمل حالت میں دیتا نہیں ہے، غصے ہی کی حالت میں دیتا ہے جب کبھی دیتا ہے۔ تو کیا غصے کی حالت میں طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی، اور کیا کنڈیشن ہے اس کے، اور اس کے شریعت نے کیا گائیڈ لائنز غصے کے تعلق سے متعین کیے ہیں، اور اسی طرح سے زبردستی اکراہ کے تعلق سے، یعنی کسی کے اوپر جبر کر دیا جائے، چاہے بیوی اپنے شوہر کے اوپر جبر کرے، مثال کے طور پہ چاقو لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے، طلاق دو نہیں تو ہم کاٹے، طلاق دو نہیں تو ہم جھولے رسی پہ، مجبور کر رہی ہے اس کو، کیا کرے گا ایسے ہی ہمیں شوہر؟ انشاءاللہ پھر ہم آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔